ماضی میں ہوتا رہا ہے، جب لیڈران بیمار تھے تو ان کے ڈاکٹر تو رہتے ہی جیل میں تھے، اور پھر پینل ان کو چیک کرتے تھے ڈاکٹرز کے، پھر ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا، پھر ان کو بیرون ملک بھی بھیجا گیا۔ تو وہ ریلیف لینے نہیں گئے تھے، وہ کیونکہ عدالت میں انڈر ٹرائل پریزنر تھے تو وہ باہر جانے کی اجازت لینے گئے تھے۔ میں یہ ان کو ماضی کے جھروکوں میں لے کے جانا چاہتی ہوں جہاں پہ یہ لوگ کسی کی بیماری کا تمسخر اڑاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم نے عمران خان کا تمسخر نہیں اڑایا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نون لیگ کی صفوں میں کافی بے چینی لگ رہی ہے، کیونکہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں ناصر بٹ صاحب، وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف پھر ہاتھ ہو گیا، یعنی پھر کوئی سازش ہو گئی ہے۔ کیا واقعی حکومت کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی ہے اگر عمران خان صاحب اسپتال چلے جائیں تو؟ کیا پی ٹی آئی نے بھی کچھ دے کر یہ ریلیف حاصل کیا ہے؟ جی بالکل دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ اگر آج عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو علاج و معالجے کے لیے اور اس کی بہتر سہولت کے لیے شفا ہاسپٹل جو ہے اس میں داخل کروانا ہے، تو ہم نے اس کو منوعاً تسلیم کیا۔ مذاکرات کے نام پہ نہ تو کوئی ہم کال جو ہے اپنی اس کو کال آف کریں گے، مذاکرات کریں، آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ، انف ٹائم ہے 27 ستمبر سے پہلے۔ ماضی میں ہوتا رہا ہے، جب لیڈران بیمار تھے تو ان کے ڈاکٹر تو رہتے ہی جیل میں تھے، اور پھر پینل ان کو چیک کرتے تھے ڈاکٹرز کے، پھر ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا، پھر ان کو بیرون ملک بھی بھیجا گیا۔ تو وہ ریلیف لینے نہیں گئے تھے، وہ کیونکہ عدالت میں انڈر ٹرائل پریزنر تھے تو وہ باہر جانے کی اجازت لینے گئے تھے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نون لیگ کی صفوں میں کافی بے چینی لگ رہی ہے، کیونکہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں ناصر بٹ صاحب، وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف پھر ہاتھ ہو گیا، یعنی پھر کوئی سازش ہو گئی ہے۔ کیا واقعی حکومت کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی ہے اگر عمران خان صاحب اسپتال چلے جائیں تو؟ کیا پی ٹی آئی نے بھی کچھ دے کر یہ ریلیف حاصل کیا ہے؟ جی بالکل دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ شفقت امان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ایک زبردست قسم کا ریلیف ملا، تقریباً 8 ماہ 17 دن کے بعد آج عمران خان صاحب سے ان کی بہن کی ملاقات بھی ہو گئی، آپ کو اس کا مبارکباد ہے جی۔ اور سپریم کورٹ نے انہیں شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا، مگر ساتھ ساتھ خبردار بھی کیا ہے، بائنڈنگز لگائیں کہ سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، تو اس پر پاکستان تحریک صاحب کو عمل درآمد بھی کرنا ہے، کیونکہ پہلے بھی اس کی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آج کے اس فیصلے پر اپنا رد عمل دیجیے گا، پاکستان تحریک انصاف اب کتنا سیریس ہے عمران خان صاحب کی صحت اور اس والے معاملات کو ریزالو کرنے کے حوالے سے؟ الحمدللہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک اچھا فیصلہ دیا ہے، اور کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی تھوڑے ریلیف کی خبر آئی ہے 4 سال کے بعد، لیکن یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور یہ شاید معاملہ عدالتوں تک جانا نہیں چاہیے تھا، یہ ایگزیکٹو لیول کا معاملہ تھا، یہ گورنمنٹ خود ہی کر دیتی۔ نہ آج تک ایسے ہوا ہے کہ کوئی لیڈر جیل میں بیمار ہوا ہو تو اس کے لواحقین کو یا پارٹی کارکنان کو یا پارٹی کو جانا پڑا ہو عدالت اس کی بیماری کو لے کر یا ملاقاتوں کو لے کر۔ ماضی میں ہوتا رہا ہے، جب لیڈران بیمار تھے تو ان کے ڈاکٹر تو رہتے ہی جیل میں تھے، اور پھر پینل ان کو چیک کرتے تھے ڈاکٹرز کے، پھر ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا، پھر ان کو بیرون ملک بھی بھیجا گیا۔ تو وہ کون سا ریلیف تھا جو پاکستان تحریک انصاف نے ہمدردی کی بنیاد پر اس وقت کے پولیٹیکل پریزنر کو نہیں دیا؟ لیکن کاش یہ پہلے ہو جاتا، لیکن چلیں اب بھی ہوا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف ریلیف لینے تو نون لیگ والے بھی عدالت میں گئے تھے نا، جس کی بنا پر نواز شریف صاحب کو لندن بھیجا گیا تھا۔ ریلیف لینے تو صحت کے حوالے سے تو نون لیگ والے بھی گئے تھے عدالت۔ نو بالکل بھی نہیں، وہ ریلیف لینے نہیں گئے تھے، وہ کیونکہ عدالت میں انڈر ٹرائل پریزنر تھے تو وہ باہر جانے کی اجازت لینے گئے تھے، لیکن کابینہ نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ان کی رپورٹس غلط ہیں تو ان کو منتقل کر دیا جائے۔ یہ بالکل کوئی نہیں کہے گا کہ عمران خان صاحب کے دور میں کوئی بھی قیدی عدالت گیا ہو کہ اس سے ملاقات نہیں ہو رہی یا اس کی بیماری کا معاملہ ہے۔ وہ جو گئے تھے اجازت لینے کہ ہمیں باہر جانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ انڈر ٹرائل پریزنر بالکل بھی ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا وداؤٹ دا پرمیشن آف دا کورٹ، تو وہ اس سلسلے میں گئے تھے۔ بالکل یاد آیا جب یہ فیصلہ ہوا تو اس وقت سروس ہاسپٹل میں تھے، لاہور کے سروس ہاسپٹل میں تھے جس وقت یہ فیصلہ آیا تھا۔ اب آپ ذرا تھوڑا میرے سوال کا جواب دے دیں، بائنڈنگز آپ کے اوپر بھی ہیں، کوئی سیاسی گفتگو نہیں۔ آج عمران خان صاحب کی ان کی بہن سے بھی، نوری نیازی صاحبہ سے بھی ملاقات ہوگی، انہوں نے کہا میں صرف بتانے کے لیے آئی ہوں کہ آپ کو اسپتال منتقل کرنے دیا جا رہا ہے، میں نے کوئی میڈیا سے گفتگو نہیں کرنی۔ تو عدالت نے کہا اگر کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی کی گئی ہمارے حکم کی تو یہ فیصلے سارے ریورس بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ اس پہ عمل کرنے جا رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے، میں عدالت میں موجود تھا اور جج صاحب کے یہی ریمارکس تھے اور یہی ان کا ڈیسیجن ہے، تو ہم ان کے فیصلے کی رسپیکٹ کرتے ہیں،
हालांकि बिल्कुल शायद ये ज़रूरी नहीं था। खान साहब देखें, किसी एक फैमिली की मामला नहीं है, ये एक पार्टी का मामला नहीं है, वो 26 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है, तो वो सारे लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन अदालत ने पाबंदी लगाई है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम उस फैसले को मनो तस्लीम करते हैं। शफकत अमान साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, जैसे साद रफीक साहब खुद कह रहे हैं इस फैसले से अदलिया का वकार बुलंद हुआ। शफकत साहब जरा ये तो बताएं, पाकिस्तान की ना एक अदद पूरी सियासी तारीख है, इसमें रिलीफ तभी मिलता है कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर, ये तो बड़ा हमें क्लियर है। अब क्या पीटीआई ने भी कुछ देकर ये रिलीफ हासिल किया है? क्योंकि बहुत से माहिरीन जो इस वक्त तजियाकार हैं और जिस तरीके से कुछ घबराहट नून लीग के आला हलकों में भी है, उसमें भी ये कहा जाए कोई नए रिलीफ है, कोई नए सूबों की बहस से नथी किया जा रहा है इसके हवाले से, कुछ ऐसा है गुमान आप लोगों का भी? जी बिल्कुल दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 3.5 साल दिए हैं जेल में, बिल्कुल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ने एक मिसाल कायम की है कि लीडर जब जेल में जाए तो उसने कैसे डट के खड़ा होना है। और आज फिर जब हुकूमत में बस हो गई, जब सारे बेबस हो गए और वो बीमारी की हालत में पहुँचे कि मजबूरन उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ा। शफकत अमान साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मुज़ाकरात की ऑफर करते हैं, पीटीआई रिलीफ के लिए संजीदा नहीं है, वो हाथ बढ़ा रहे हैं, आप हाथ भी आगे से नहीं बढ़ा रहे, क्यों कर रहे हैं शफकत साहब? देखें मैं तो पता नहीं कितने प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और मुझे कई मिनिस्टर जो हैं वो मेरे साथ टाइम भी बना के गए कि जी बताएं हम करते हैं मुज़ाकरात। मैंने कहा फिर बताएं कब और किस वक्त किस जगह पर। ये आमिर मीर साहब के प्रोग्राम में और बहुत सारे प्रोग्राम्स में मुलातादाद में ये बातें हुई, लेकिन ये मुज़ाकरात को प्रोपोगेट करके उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। देखिए हम मुज़ाकरात करते हैं, एक्चुअली ये मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। मुज़ाकरात के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अब मुज़ाकरात के नाम पे ना तो कोई हम कॉल जो है अपनी उसको कॉल ऑफ करेंगे और ना कोई ये कि अब कॉल दी हुई है तो उस वक्त ये मुज़ाकरात के लिए आ जाएं, तो वो कॉल वहीं पे बरकरार रहेगी। लेकिन मुज़ाकरात करें, आए बैठे हमारे साथ, इनफ टाइम है 27 सितंबर से पहले। ओके।